کامنٹ ہے یہ رضوان شیخ کا۔ عشق کی انتہا تو اب دیکھی ہے اللہ والوں کی، ورنہ تو صرف آج تک کتابوں میں ہی پڑھی تھی۔ سب ختم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، چاہے وہ کسی کی جھوٹ کی وجہ سے ہی ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو۔ پر ماننا پڑے گا اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ سلام ہو میرے حضرت کو۔ مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سلام کرتا ہوں میں حضرت جی کو، یعنی کہ عبدالرشید صاحب کو، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی 30 سال کی محنت قربان کر دی، بھلی وہ جھوٹ کی وجہ سے ہو، جھوٹ کی وجہ سے مطلب باب الدین کی جھوٹ کی وجہ سے۔ چلو بہرحال اس میں اس کو جھوٹا تو مان رہا ہے۔ تو بھائی اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے تو اسے بے وقوف ہی بولا جائے گا۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے، گراہک میری دکان پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا مجھے 5 لاکھ کا مال اٹھانا ہے۔ اب میں نماز نہیں چھوڑتا اور میں چلا جاتا ہوں نماز میں، کہا کوئی بات نہیں بھائی، پھر آپ ہی دو گے تو میں 5 لاکھ کا مال اٹھا لوں گا، ورنہ میں دوسری دکان سے لے لوں گا۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں جا لے لے دوسری دکان سے، میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے 5 لاکھ کا نقصان کیا۔ اگر میں نے ایسا نقصان کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ میں نے دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمائی۔ آپ کے حضرت جی نے تو دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی کیا۔ بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ نے خواب کے چکر میں اپنی 30 سال کی محنت برباد کر دی، اسے ختم کر دیا، اپنی معصوم سی چھوٹی سی بچی کو اس جانور کے ساتھ پکڑوا دیا۔ آپ کو افسوس ہونا چاہیے ان بے وقوفی کی باتوں کا، اور اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے تم لوگوں پہ بھائی، اس پہ تم لوگ گرو کر رہے ہو، بے وقوف ہو، حد کرتے ہو تم لوگ۔ سلام ہو کتابوں میں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی آدمی اتنا بے وقوف ہو کہ خوابوں کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہا ہو کہ عشق ہے، یہ عشق اور کیفیت ہے۔ یہ عشق اور کیفیت نہیں ہے، بے وقوفی ہے، عشق کیفیت نہیں ہے۔ تم لوگ عشق کے تم کہتے ہو قرآن حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ عشق اور کیفیت کی بات ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ بھائی قرآن حدیث کا ہر چیز سے لینا دینا ہے۔ امیر صاحب ہی کہتے تھے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے قرآن حدیث کے حساب سے ہی ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دیتا نا ہر چیز کو دین کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے تو بھائی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امیر صاحب کہتے تھے یہ بات، تم لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ ایک بار مجھے بات یاد آ گئی، ایک دفعہ مجھے آفر آیا عبداللہ بھائی کے گھر سے، میرے تاؤ کا جو متولی ہے، عبداللہ بھائی کے والد صاحب نے جو میرے تاؤ ہیں متولی ہیں، انہوں نے مجھے آفر دیا کہ میں تمہیں متولی بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے منع کر دیا پہلی بار، انہوں نے دوسری بار مجھے بیٹھ کے سمجھایا، میں نے پھر منع کر دیا کہ متولی بننا بھائی مصیبت ہے، میں آج بھی منع کر دوں گا۔ کوئی مجھ سے بولے کہ تو بنے، پاگل کا بچہ تھوڑی متولی بن جاؤں۔ تو تیسری مجھے پھر رئیس سے میں نے ذکر کیا، میں ایسے کہہ رہے تھے تو رئیس نے بولا کہ ابے تو پاگل ہے، تجھے کرنا چاہیے، وہ تجھے اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو کچھ دیکھ کے تو بنا رہے ہوں گے، تو ایماندار ہے فلانا ڈھمکانا یہ وہ، تو جا ان سے بات کر۔ تو تیسری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں عامر بھائی بھی تھے اور ابا جان تھے، عبداللہ بھائی کے والد صاحب میرے تاؤ، اور عبداللہ بھائی بھی تھے۔ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ٹپرے کے مغلے رکھے تھے ہم نے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان بولتا ہوں، عبداللہ بھائی کے والد صاحب کو ابا جان کہتا ہوں میں، جو میرے تاؤ۔ ٹھیک ہے ابا جان میں تیار ہوں، میں ٹھیک ہے آپ مجھے متولی جو بھی لکھ کے دے رہے ہیں، پاور دے رہے ہیں، جیسے بھی دیں گے میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے کہا میں جو بھی کام کروں گا نا شریعت کے حساب سے کروں گا۔ تو کہا ارے بیٹا تم تو گڑبڑ کر دو گے۔ تو معاذ اللہ ان کا پہلا ریئیکشن ہی یہ تھا، ارے بیٹا تم تو گڑبڑ کر دو گے، بیٹا ہر چیز میں دین کو لے کر نہیں آتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ ان کے الفاظ تھے۔
تو مجھے یہ بات یاد آ گئی بہرحال اس سے. تو بھائی یہ تو تم لوگ کہتے ہو نا کہ ہر چیز کو مطلب ہر چیز کو قرآن حدیث کے حساب سے مت دیکھو, تو مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو قرآن حدیث کے حساب سے دیکھتا ہے. اس کے بعد عبداللہ کے منہ سے 10 بار میں نے بات سنی جو یہ بات کہہ دے کہ دین کو ہر چیز میں نہیں لانا چاہیے, وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کوئی مسلمان رہا یہ اس کے بعد. لیکن پہلے کی بتا رہا ہوں اس ٹائم عبداللہ ابا جان وغیرہ ان سے نہیں جڑے تھے. امیر صاحب نے 10 بار بولا ہے, بیان دیکھ لو یا پرسنل جب بات چیت ہوتی تھی اس میں بھی کہ بھائی مسلمان کہتے ہی اس کو جو 24 گھنٹے جس کا قرآن دین کے حساب سے اپنی زندگی گزارے قرآن حدیث کے حساب سے. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ کیونکہ تم لوگوں نے مجھ سے یہ بات بولی اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ تو اس میں قرآن حدیث کو مت لے کر, ہاں یہ عشق اور کیفیت کی بات ہے. کہاں سے لائے تم یہ بات کہ جب عشق اور کیفیت کی بات آئے تو معاذ اللہ قرآن حدیث کو سائڈ میں رکھ دینا چاہیے؟ معاذ اللہ کہاں سے لائے تم یہ بات؟ اور جو آدمی امیر صاحب نے بیانوں میں 10 دفعہ بلکہ انفرادی جب میں ان سے بات کرنے جاتا تھا, اس بات کا گواہ تو رئیس بھی ہے, امیر صاحب خود بولے تھے کہ دل کی مان کے مت چلو, دماغ کی مانو. تم دل کی مانو گے نا تو دل کہے گا کہ ابے کتنی اچھی لڑکی, اس سے محبت کرو, ابے وہ تو بڑی اچھی ہے اس سے محبت کرو. دل تو یہ کہے گا. دل آج 6 مہینے کسی پہ آیا ہوا ہے تو 6 مہینے بعد کسی اور پہ آ جائے گا. تو دماغ کی سنو, دماغ کیا کہے گا؟ دماغ کہے گا اپنی بیوی سے محبت کر, اپنی بیوی سے محبت کر. دماغ کہے گا اپنی بیوی سے محبت کر. تو دماغ کی سنو, دل کی مت سنو. ابھی پچھلے کچھ بیانوں میں امیر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے دل سے پوچھو گے تو تمہارا دل گواہی دے گا. دل تمہارا کیا کہتا ہے؟ ارے آپ سالوں سے مجھے سکھا رہے ہیں بھائی کہ دل کی مت سنو, اب کہہ رہے ہیں کہ دل کی سنو. مطلب قرآن حدیث آپ حضرات نے سائڈ میں کر دیا اور ایک دلیل دے رہے ہیں کہ عشق اور کیفیت, عشق اور کیفیت میں قرآن حدیث کو نہیں لانا چاہیے بیچ میں. تو یہ بات تو انسسٹ بھی کہتے ہیں. انسسٹ معلوم ہے نا, انسسٹ انہیں کہتے ہیں جو بہن بھائیوں کا آپس میں چکر ہوتا ہے, آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. باپ بیٹی, ماں بیٹے, مطلب پوری فیملی آپس میں زنا کر رہی ہے معاذ اللہ, اللہ معاف کرے. انہیں انسسٹ کہتے ہیں. پتہ ان سے پوچھ, ان سے بولو کہ یہ کیا طریقہ ہے, تو وہ یہی جواب دیتے ہیں عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی جو تم لوگ بولتے ہو باتیں. بھائی اگر عشق میں کوئی دلیل نہیں ہوتی اور تم لوگ اس حساب سے اگر صحیح ہو تو انسسٹ بھی صحیح ہے, پھر ایتھیسٹ بھی صحیح ہے. پھر جن لوگوں کو تم واہیات پناہ کہتے ہو نا وہ لوگ بھی صحیح ہے. پھر تو کل کو میں بھی کہوں گا کہ یوٹیوب میں کہوں گا یوٹیوب سے مجھے عشق ہے, تم کہو گے ارے حرام ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھمکانا. میں کہوں گا عشق اور کیفیت میں سب جائز ہے. یہاں مجھے یوٹیوب سے عشق ہے اس لیے میرے لیے ابھی یہاں حلال حرام مطلب میں بولوں یہ بات. بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو تم لوگ. میں کہہ رہا ہوں کسی تم علماء اکرام کے سامنے بیٹھ تو جاؤ ایک بار. تم لوگ یا تو تم بھاگ جاؤ گے یا پھر اپنی مانو گے اپنی غلطی کو, بہت کچھ سیکھ کے جاؤ گے. یہ بے وقوفانہ باتیں مت کیا کرو. عشق یہ دیکھو امیر صاحب نے جب سے یہ عشق کی باتیں کرنا شروع کی ہیں نا, یہ حال فی الحال میں یہ اس لیے کرنا شروع کیے ہیں کیونکہ امیر صاحب خوابوں کی وجہ سے جو باتیں جو دعویٰ وہ کرنے والے تھے جب تک انہوں نے کیا نہیں تھا, میں وہی سوچتا تھا یار امیر صاحب آج کل اپنے دعویٰ کرنے 17 مئی سے پہلے کی بتا رہا ہوں, اگر یار اپنے بیانوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں آج کل ہی. تو وہ 17 مئی کو سمجھ میں آئی کہ کیوں دے رہے ہیں, مطلب کہ عشق کو آگے کر دیا ہے, عشق اور کیفیت کو قرآن حدیث کو معاذ اللہ پیچھے کر دیا. ابے بھائی تمہیں عشق بھی کرنا ہے نا, اللہ اس کے رسول نے عشق کرنا بھی سکھایا ہے ہمیں. تم دوسروں کو نادان کہہ رہے ہو, تم ہو نادان. اللہ اس کے رسول نے ہمیں عشق کرنا بھی سکھایا ہے, اور عشق کیسے کرنا ہے قرآن حدیث میں ہے. اپنی مرضی سے مت کرو کہ عشق اور کیفیت میں صحیح غلط حرام حلال قرآن حدیث ان سب کو بیچ میں مت. معاذ اللہ مجھ سے بولا گیا ہے
کہ عشق میں نا حلال حرام قرآن حدیث کچھ نہیں دیکھا جاتا. معاذ اللہ میری توبہ معاذ اللہ. تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو. توبہ کرو, کلمہ پڑھو, دوبارہ نکاح کرو. ایسی باتیں بول رہے ہو تم لوگ جاہلانہ. اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے.